الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت بغتة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم اور قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، آپ حضرات کے سامنے منگل کے دن 10 بجے ضروری فقہی شرعی بنیادی مسائل پر جو غیر اختلافی ہو، ان مسائل پر آپ حضرات کے سامنے درس ہوتا ہے، اور مختلف موضوعات میں سے ایک موضوع اور ٹاپک کو ہم لیتے ہیں اور اس پر بات چیت کرتے ہیں۔ ابھی جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے وہ ہے پاکی، ناپاکی، استنجا، وضو، غسل، تیمم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اشراق، چاش، تلاوت، کاروبار، مضاربہ، مشارکہ، سٹاک ایکسچینج میں شیئرز کا کاروبار، بینکنگ، ٹیسٹ ٹیوب بیبی اور کلوننگ، انشورنس، تکافل، اس حوالے سے جدید چیزیں ہم آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو ہم نے فقہی سلسلہ شروع کیا ہے مسائل، اور ہم جنازے کے مسائل تک پہنچ چکے ہیں۔ کچھ مسائل ہو چکے ہیں، ان کا خلاصہ بیان کروں گا، اور کچھ باقی ہیں اور آگے چلتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو زکوٰۃ کے مسائل میں بیان کر چکا ہوں پہلے رمضان میں، اور صوم، صیام، رمضان کے تمام مسائل وہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ تو آج اسی موضوع کو ہم آگے چلائیں گے۔ اسی طرح استخارہ، خواب کی تعبیر، کس عالم کے پیچھے ہم جائیں گے جس کے اندر 10 صفات ہوں، اور مسجز کے آداب، بچوں کی تربیت، کھانے کے آداب، اس موضوع پر تفصیلی بات چیت آپ حضرات کے سامنے ہو چکی ہے، اور بار بار میں ریپیٹ بھی کر چکا ہوں، لہٰذا ضروری ہے کہ آج اصل موضوع کی طرف ہم فوراً آ جائیں، اور وہ ہیں جنازے کے مسائل۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آخر میں قربانی آ رہی ہے، تو اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے انشاءاللہ، اور وہ ضروری بات ہے، یہی موضوع ہے۔ لیکن جنازے کو لے لیتے ہیں۔ یہ جو جنازہ ہے، مسلمان کے اوپر 5-6 حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک ہے جنازے کے پیچھے چلنا اور جنازے میں شرکت کرنا۔ یہ میت کی ایک عزت ہے اور مسلمان کی عزت ہے۔ جس طرح دعوت سنت ہے، سلام چھینک کا جواب یرحمک اللہ سے، اسی طرح جنازے میں شرکت، جس کے گھر فوتگی ہوئی ہے اس کے ساتھ دلجوئی، محبت، ہمدردی، الفت، شرکت، غم کو ان کے ساتھ بانٹنا تاکہ ان پر وہ تکلیف ہلکی ہو جائے۔ تو اس حوالے سے ہم جنازہ پڑھتے ہیں۔ جنازے کا ذکر جو ہے وہ حدیث میں ہے، قرآن میں جنازے کا ذکر نہیں ہے صراحتاً، ہم جو جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، لہذا قرآن بھی حجت ہے اور حدیث بھی حجت ہے۔ بغیر حدیث کے ہم قرآن پر نہیں چل سکتے ہیں۔ جمعے کی نماز کے لیے جاؤ، وہاں جا کر 2 خطبے اور 2 فرض اور باقی سنتیں، یہ قرآن میں نہیں، حدیث میں ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹو، دایاں یا بایاں، کلائی تک یا کوہنی تک یا بغل تک، یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ جنازے کی نماز پڑھو، حدیث میں ہے۔ بچوں کو ختنہ کراؤ، حدیث میں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ بعض ایسے حضرات موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کو ہم مانتے ہیں، حدیث کو نہیں۔ ایسے افراد اسلام کے دائرے سے پکے خارج ہیں۔ قرآن بھی حجت، حدیث بھی حجت۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو۔ اللہ کی بات مانو قرآن، نبی کی بات مانو حدیث۔ اللہ کی بات مانو توحید، نبی کی بات مانو سنت۔ اللہ کی بات مانو شرک سے بچو، نبی کی بات مانو بدعت سے بچو اور سنت پر چلو۔ یہ مطلب ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ قرآن کے معلم
نبی علیہ السلام ہے، قرآن ٹیکسٹ ہے اور حدیث اس کا ٹیسٹ پیپر ہے، تشریح ہے. لہذا بغیر تشریح کے اور بغیر تفصیل کے اور بغیر وضاحت کے قرآن پر ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہے، جس کی چند مثالیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر لی. بہرحال جو ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، بس نماز قائم کرو. اب اس کی تفصیل 5 نمازیں ہیں، کتنی رکعتیں ہیں، کتنی سنتیں، کتنے فرائض ہیں، یہ تمام باتیں احادیث اور اجتہاد میں ہیں. لہذا جنازے کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ ہمارے اوپر مسلمان کا حق ہے، اور 1 قیرات کا ثواب ملتا ہے. 1 قیرات احد کے پہاڑ جتنا ہوتا ہے. جنازے میں شرکت کرو اور دفن میں شرکت کرو اور تعزیت کر لو، قیراتوں کا ثواب ملتا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو آدمی کتا پالے اس کے گھر سے ہر عصر کو 1 قیرات ثواب کم ہو جاتا ہے. کتا کون سا؟ شوقیہ، شکاری کتا جائز ہے. اور فصل کے لیے حفاظت کے لیے کتا پالنا یہ جائز ہے. شکاری کتا اس کا ذکر قرآن میں ہے. ماشیۃ الزرع اس کا ذکر حدیث مسلم شریف میں ہے. اور جانوروں کی حفاظت کے لیے، فصل کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے یہ اس طرح کتا پالنا جائز ہے. لیکن شوقیہ کتا، اس کا ہم نام رکھ لیتے ہیں کتے کو، اور اس سے محبت کرتے ہیں اور دن رات اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، یہ خلاف شریعت ہے، گناہ ہے. لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب و تصاویر، وہاں پر فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں رحمت کے جہاں کتا یا تصویر ہو. کتا حفاظتی جائز ہے، لیکن شوقیہ کتا جو ہے نا وہ ناجائز ہے. اسی طرح تصویر کی 2 قسمیں ہیں، اس مسئلے کو بھی سمجھیں، اگرچہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن ضروری ہے کہ اس کو سمجھیں. تصویر کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ تصویریں جو ہمارے اختیار میں ہیں اس کا ختم کرنا، اور ایک وہ تصویریں جس کا ختم کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ایک جاندار کی تصویر ہے اور ایک غیر جاندار کی تصویر ہے. غیر جاندار کی تصویر جائز ہے، جیسے پلاٹس، آبشار، بنگلے، کھوٹیاں، چمنزار، سنریاں، اس کی تصویریں جائز ہیں. جو جاندار ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک جن کا ختم کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جیسے پاسپورٹ کی تصویر، شناختی کارڈ کی تصویر، اور اخباروں کی تصویر، دوائی کی بوتلوں پر تصویر، لفافوں پر تصویر، نوٹ پر تصویر، پاسپورٹ پر تصویر، یہ تمام چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ختم کرنا. لہذا گناہ ان کو ہے، انہوں نے اس کو لازم قرار دیا ہے. اب تو جدید دور ہے. لہذا آنکھوں کی ڈلیاں، آنکھوں کی جو ڈلی ہوتی ہے یہ، اور انگلیوں کے پورے ہر انسان کے مختلف ہیں. جدید دور ہے اور اس کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ وہی آدمی جا رہا ہے یا دوسرا آدمی جو ایئرپورٹ گھس رہا ہے. تو جدید دور ہے، تو آنکھوں کی ڈلیوں سے اور ہاتھ کے پوروں سے ہم ایک آدمی کی پہچان کر سکتے ہیں، اگر تصویر ہم ختم کریں تب بھی. تصویر جس کا ختم کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اور ایک وہ تصویر ہے جس کا ختم کرنا ہمارے اختیار میں ہے، جیسے یہ جو تصویر ہے، ہمارے جو البم میں جتنی تصویریں پڑی ہوئی ہیں، چاہے انسانوں کی یا جانوروں کی یا جس چیز کی بھی یہ جاندار یا لگی ہوئی ہیں، یہ گناہ ہے. ہم مانیں یا نہ مانیں یہ گناہ ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں. بخاری شریف میں روایت ہے ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن شدید عذاب تصویر والوں کو ہوگا. جس کا ختم کرنا ہمارے اختیار میں ہے ہم ختم کریں. شناختی کارڈ، پاسپورٹ، یہ تصویر ہم نے گھر میں رکھی ہیں، یہ جائز ہے، معاف ہے، انہیں ہمارے لیے اس میں گناہ نہیں ہے. باقی جن تصویروں کا ختم کرنا ہمارے اختیار میں ہے ان کو ختم کرنا ہوگا. پھر ایک تصویر اور ایک عکس، دونوں میں فرق سمجھنا چاہیے. عکس اس کو کہتے ہیں اگر معکوس ہٹ جائے، آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہیں، آپ ہٹ گئے، تصویر غائب. آپ سامنے آ گئے، عکس غائب. آپ سامنے آ گئے، عکس حاضر. اس کو کہتے ہیں عکس. عکس جو ہوتا ہے وہ غیر دائمی ہوتا ہے اور تصویر دائمی ہوتی ہے، چاہے وہ بت ہو یا تصویر ہو، دائمی ہوتی ہے. اسی طرح پھر یہ جو ڈیجیٹل کیمرے کی تصویریں،
تو اس میں اختلاف ہے کہ اس کا جو اصل ہوتا ہے وہ ذرات ہوتے ہیں، اصل میں وہ ذرات ہوتے ہیں، وہ ذرات اسکرین پر آ کر تصویر بن جاتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس پر تصویر کا حکم لگتا نہیں ہے، لہٰذا موبائل میں اگر تصویر ہے آپ کی اپنی تو بہتر نہیں ہے، درست نہیں ہے، لیکن گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ جس طرح تصویریں ہوتی ہیں بت یا پرنٹ نکلی ہوئی تصویریں، اس کی پرنٹ نکل چکی ہے، تو اس کی طرح یہ حرام اور ناجائز نہیں ہے، بہتر صرف نہیں ہے۔ ہاں اگر اس میں فحاشی ہو یا نامحرم کی تصویر ہو وہ تو ناجائز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو عکس جائز ہے، ڈیجیٹل وہ مکروہ ہے، بہتر نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے علماء کرام اور مفتیوں کا اختلاف ہے، لہٰذا بہتر نہیں ہے۔ اور جس کی آپ نے پرنٹ نکال دی یا بت اور البم کی تصویر ہے وہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ ٹی وی کی جو تصویر ہے تو اگر وہ ڈائریکٹ ہو تو وہ سب علماء کے نزدیک جائز ہے، بشرط یہ کہ مرد کو دیکھے اور عورت کو دیکھے۔ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ٹی وی دیکھنا جائز ہے مروجہ، یہ گناہ کبیروں کا مجموعہ ہے، گناہ کبیرہ نہیں ہے، گناہ کبیروں کا مجموعہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں اس ٹی وی کو مسلمان کیا جا سکتا ہے اگر یہ فکر کی جائے کہ اس کو صحیح کیا جائے، ڈائریکٹ پروگرام ہو، انڈائریکٹ نہ ہو، ڈائریکٹ ہو، اور مردوں کے لیے الگ ہو، عورتوں کے لیے الگ ہو، اس میں مزاح ایسے پروگرام بھی جائز ہیں اور تعلیمی پروگرام بھی جائز ہیں، اور مختلف جو پروگرام ہوتے ہیں صحت کے اور ٹریفک کے اصول یہ بتانا یہ بھی اس میں جائز ہے، لیکن فحاشی اور بے حیائی بہر صورت حرام اور ناجائز ہے۔ اگر ڈائریکٹ ہو تو یہ درست ہے، لیکن کوئی نہ کہ کرکٹ ڈائریکٹ ہوتا ہے لہٰذا ہم دیکھیں گے، مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے، بات کو غلط پیش مت کرو۔ تو اس لیے کہ اگر کرکٹ پر کیمرے نصب ہوتے ہیں اور ہم یہاں پر ڈائریکٹلی دیکھتے ہیں تو جواب یہ کہ وہ کیمرے ہر جگہ گھومتے ہیں اور ہر طرف گھومتے ہیں، اور اس میں مختلف اشتہارات کا آنا تو یہ خلاف شریعت ہے، اور اس میں وقت کیوں ضائع کیا جائے؟ اپنے لیے کھیل کھیلا جائے تو یہ جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ اس پر ٹائم ضائع کیا جائے یا شرط لگا لی جائے یا میچ فکسنگ کی جائے یا بے پردگی کی جائے تو وہ تو شرعاً ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ہر وہ کھیل جس میں ذہنی یا جسمانی فائدہ ہو وہ شرعاً جائز ہے۔ نمبر 1 شرط نہ لگاؤ، نمبر 2 پردے کا خیال کرو، ستر عورت، اور نمبر 3 نماز کا خیال رکھو۔ تو پھر ہر وہ کھیل جس میں ذہنی یا جسمانی فائدہ ہو وہ شرعاً جائز ہے۔ تو تصویر جو ہے اس سے بچنا ہے، اور اسی طرح کتا پالنا شوقیہ اس سے بچنا ہے، اور جنازے کی نماز میں شرکت یہ ہمارے اوپر مسلمان کا حق ہے۔ حدیث کی تشریح میں آپ حضرات کے سامنے کر رہا تھا، اور اس پر بہت بڑا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ جب آپ کسی کی بیمار پرسی کے لیے جائیں تو فواق و ناقہ العیادہ، فواق و ناقہ، عیادت کرو، چاہے آپ جو دودھ لیتے ہیں جانور سے، اور 2 مرتبہ جو ہم ہاتھ لگاتے ہیں یہ بار بار ہاتھ لگاتے ہیں، 2 ہاتھوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فواق۔ اتنی عیادت کرو، لیکن کرو، اس پر 70,000 فرشتے شام تک، اور شام کو کرو تو صبح تک رحمت، برکت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں فرشتے۔ تو مریض کی عیادت کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ امداد بھی کرنا چاہیے، اور پیسے بھی ان کو دینا چاہیے اگر وہ غریب ہو، اور زیادہ اس کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ چاہے آپ کی کوئی عیادت کرے یا نہ کرے، آپ عیادت کریں۔ تو یہ ہے عیادت، اور اس کے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھو اور کہو لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ایک بخار سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ من اذهب اللہ کریمتہ ابدل اللہ بہما الجنہ، جس کی اللہ تعالیٰ دونوں آنکھیں لے لے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے اوپر یہ تکلیفیں یہ ہمارے گناہوں کو جھڑنے کے اور جھاڑنے کے اسباب ہیں، تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ ہے بیمار پرسی۔ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو آنکھیں بند کر لی جائیں، ہاتھ اور پیر سیدھے کر لیے جائیں، اور اس کے تھوڑی کو سر کے ساتھ باندھ لیا جائے، اور قبلے کی طرف اس کے منہ کو کر لیا جائے، اور دونوں پیروں کو ساتھ دونوں انگوٹھوں کو باندھ لیا جائے۔ یہ طریقہ ہے، اور اس پر
چادر ڈالی جائے یہ سنت ہے، اور اس کی زیارت کرائی جائے تو جنازے سے پہلے، جنازے کے بعد نہیں، زیارت دیکھنا۔ اور نامحرم مرد کو نامحرم عورتیں چاہے اس کا انتقال ہو چکا ہے ان کو نہ دیکھیں، تو مردوں میں ہوگا یا کسی کمرے میں، اور محرم عورتیں ان کو دیکھیں گی۔ اور مستورات اگر ان کا انتقال ہو جائے تو یقیناً وہ عورتوں میں ہوتی ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے۔ بہرحال تو جنازے میں اور غسل میں اور لے جانے میں اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ یسرع بالجنازۃ دون الخبب، فرماتا ہے جنازے کو جلدی لے جایا جائے اور دوڑ نہ لگائی جائے۔ اگر وہ اچھا ہے تو اچھائی کی طرف لے جاؤ، اگر وہ برا ہے تو اس کی برائی کی سزا اس کو مل جائے، جیسے مشکات شریف جلد نمبر 1 میں کتاب الجنائز میں روایت ہے۔ تو اس کے بعد اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ غسل کا پورا طریقہ میں آپ کو بتا چکا تھا کہ شمالاً جنوباً میت کو رکھ لیا جائے، مرد کو مرد، عورتوں کو عورتیں غسل دیں، اور اس کے بعد اس کے کپڑے اس حالت میں اتار دیے جائیں کہ اس کا سطر خالی نہ ہو جائے، اس کے اوپر لنگی ڈالتے ہیں، اور اس کو استنجا کرایا جائے بائیں ہاتھ میں دستانہ ڈال کے، پھر وہ نکال کے دائیں ہاتھ میں دستانہ ڈالو یا نہ ڈالو اس کو وضو کراؤ، وضو کرانے کے بعد دائیں طرف سے اس کو دھو لو، پھر بائیں طرف سے اس کو دھو لو اور اس کو خشک کرو، اور جہاں جہاں پر سجدے لگتے ہیں وہ اعضاء جو سجدے میں زمین کے ساتھ لگتے ہیں تو ادھر آپ عطر لگائیں، اور یہ سنت طریقہ ہے، اور پھر اس کو کفن پہنائیں۔ یہ بات اتنی ہو چکی تھی۔ مرد کے لیے 16 گز، عورتوں کے لیے 22 گز کپڑا لائیں گے۔ مرد کے لیے 16 گز، عورتوں کے لیے 22 گز یہ کپڑا آپ لائیں گے۔ مرد کے لیے 3 کپڑے، عورت کے لیے 5 کپڑے۔ تین کپڑے اور 5 کپڑے۔ اس کا طریقہ کیا ہے تو آج سمجھ لیجئے۔ چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے لیے 2 بڑی بڑی چادریں نیچے، بڑی بڑی، اس سے بڑی بڑی جتنا اس کا جسم ہے، لیکن 2 چادریں بالکل برابر، لیکن نچلی والی جو چادر ہے نیچے والی وہ 1 بالش بڑی ہوگی، بس یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد قمیص، وہ سلی ہوئی نہیں ہوتی وہ، اور عورتوں کے لیے دوپٹہ اور سینہ بند، یہ 5 کپڑے ہیں عورتوں کے لیے، اور مردوں کے لیے جو ہے نا وہ 3 کپڑے ہیں، قمیص اور 2 چادریں۔ یہ ہے طریقہ، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو پہلے بائیں طرف کا کپڑا لپیٹ لیا جائے اس کے سینے پر، اور پھر دائیں طرف کا کپڑا اس کے اوپر لپیٹ لیا جائے، اور سر اور پیر کی جانب سے اس کو باندھ لیا جائے، چہرے کو کھول دیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن جنازے کے بعد اب بات ختم۔ اسی طرح جنازے کو جب ہم لے جائیں تو خاموشی سے جنازے کو لے جاؤ۔ جنازے کے ساتھ بات چیت، اونچی آواز سے گفتگو یا کوئی بھی نعت پڑھنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ بعض حضرات جو ہوتے ہیں وہ جنازے سے جلسہ یا جلوس بنا لیتے ہیں، تو یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ تو اس کے لیے دلائل غور سے سنیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ان کا نام ہے ابو بکر بن ابی شیبہ، ان کی کتاب ہے مصنف، حدیث کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون الصوت عند 3 ویحبون الصمت عند 3، کہ صحابہ کرام 3 جگہوں پر خاموشی کو پسند فرماتے تھے اور آواز کو ناپسند فرماتے تھے۔ یہ حدیث ہے، اثر ہے۔ کون سی وہ 3 جگہیں ہیں؟ عند الجنائز، جنازے کے وقت، وعند تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کے وقت، وعند القتال، جب کافروں سے نبرت آزمائی شروع ہو جائے، آپ برسر پیکار ہو جائیں اور جہاد کا میدان گرم ہو جائے تو خاموشی سے لڑنا ہے، چیخیں نہیں مارنی ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں شرعاً کہ اس میں آپ نے خاموش رہنا ہے۔ اور اسی طرح کی روایت نبی علیہ السلام سے بھی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الصمت عند 3، نبی علیہ السلام 3 جگہوں پر خاموشی کو پسند فرماتے تھے، اور وہ کیا ہے؟ جنازے کے وقت، تلاوت کے وقت، قتال کے وقت۔ یہ 2 حوالے تو احادیث سے ہو گئے۔ فقہ حنفی کی مضبوط کتاب، سنی مذہب کی مضبوط کتاب فتح العلمگیری 6 جلدوں میں، اس کے جلد نمبر 1 کتاب الجنائز مسائل شتہ،
اس کے اندر لکھا ہوا ہے وعلام الطبیل جنازت الصمت، جنازہ کے پیچھے چلنے والوں پر لازم ہے کہ خاموشی اختیار کریں. ان یذکرون اللہ یذکرون اللہ فی انفسہم، اگر وہ ذکر کرنا چاہیں تو وہ دل میں ذکر کریں، دل میں ذکر کریں، اور اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح یہ فتاوی سراجیہ جو ہے، تو فتاوی سراجیہ کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جنازے کو خاموشی سے لے جاؤ، اور یہ اس کے ساتھ کوئی آواز، ذکر کی آواز بھی نہ لگاؤ. آگے ایک جملہ لکھا ہے کل حی یموت، بعض لوگ جنازے کے ساتھ آواز لگاتے ہیں کہ ہر زندہ نے مرنا ہے، تو لکھا ہے بدعتن، یہ بدعت ہے. فتاوی سراجیہ صفحہ نمبر 23، فتاوی علمگیری جلد نمبر 1 کتاب الجنائز مسائل شتہ، اور مصنف ابو بکر بن ابی شیبہ. ان تمام حوالوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جنازے کو ہم جب لے جائیں تو خاموشی سے لے جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگلی بات جو ہے، جنازے کی چرپائی جب لے جائیں تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ کندھا دیا کریں. یہ نہیں کہ بعض لوگ کندھا دیں گے یا 4 آدمی پکڑے رہیں گے، اس پر بہت بڑا اجر ملتا ہے، بہت بڑا اجر ملتا ہے. لہذا سب کندھا دیں. یہ نہیں کہ میڈیم طبقے کے لوگ کندھا دیں گے اور مالدار اور دیندار طبقہ نہیں کندھا نہیں دے گا، یہ بات غلط ہے. کندھا دیا کرو اور خوشی سے اور ثواب کی نیت سے، اور یہ مسلمان کا حق ہے اور آپ نے بھی مرنا ہے. جنازہ جب نہیں رکھا گیا ہے تو بیٹھنا مکروہ ہے. جنازہ رکھ لیا جائے پھر بیٹھنا جو ہے نا یہ درست ہے اور صحیح ہے وہاں قبرستان میں، تاکہ ان کی مدد کی جائے. تو یسرع بالجنازۃ دون الخبب، جنازے کو جلدی جلدی لے جاؤ لیکن دوڑ مت لگاؤ، دوڑ مت لگاؤ. اب آپ لے جا رہے تھے جنازے کو، تو جنازگاہ میں آپ لے گئے، تو یہ حدیث آپ سن لیں. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ زکوٰۃ الارض یفسھا، زمین خشک ہو گئی پاک ہو گئی. پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے ہمیشہ جوتوں میں نماز پڑھی ہے، جوتوں میں. لہذا جوتا خشک ہو گیا پاک ہو گیا، زمین خشک ہو گئی پاک ہو گئی. بچے نے پیشاب کر لی، آج کل سورج سے وہ زمین خشک ہو گئی، آپ نے اوپر نماز پڑھی، بالکل جائز ہے، کسی عالم کا دنیا میں اختلاف نہیں ہے، جائز ہے. جا نماز ڈالو تب بھی ٹھیک ہے، ویسے آپ نے پڑھ لی نماز تب بھی جائز ہے. زمین خشک ہو گئی پاک ہو گئی، بات ختم ہو گئی. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. ہاں تازی نجاست لگی ہوئی ہو تو پھر تو اس کو ہٹانا ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی، فخلع نعلہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار دیے. فخلعوا نعالہم، صحابہ سب صحابہ نے جوتے اتار دیے نبی کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اس لیے جوتے اتار دیے کہ ابھی جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے کہا اس میں نجاست ہے. آپ کو کس نے کہا؟ آپ کو کس نے کہا کہ آپ نے جوتے اتار دیے؟ بہرحال تو جوتا خشک ہو گیا پاک ہو گیا، زمین خشک ہو گئی پاک ہو گئی. ہاں اگر وہ ٹائل ہے یا ماربل ہے، لیکن اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر وہ لگاتے ہیں، ماربل کے اوپر کیا اس کو کہتے ہیں، جو پانی اثر انداز اندر نہیں ہوتا ہے. تو اگر اس پر مطلب یہ ہے کہ گندگی لگ جائے تو اس کو دھونا لازم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹائل جو ہے اور یا ماربل جو ہے اس پر جو کام ہو گیا تو اب اس کے اندر پانی جاتا نہیں ہے، جذب نہیں کرتا ہے، تو اس کو دھونا ہے. اس کو آپ یاد سے سمجھ لیں اور اس کو یاد کر لیں کہ اگر اس پر کام ہوا ہے، وہ جو چمک دیتا ہے اور کریم لگا لیتے ہیں، تو وہ اگر لگا ہوا ہو تو اس کے خشک ہونے سے وہ ٹائل اور ماربل وہ صاف نہیں ہوتا ہے جب تک اس کو دھو نہ لو. اسی طرح جب آپ جنازہ پڑھیں تو اس سے پہلے آپ یہ کہیں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی اس کے حق میں، یا اس نے میرے حق میں کوئی غیبت اور چغلی کی ہو تو یا اللہ معاف فرما، یہ کہہ دو.
آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ غیبت اور چغلی کی وجہ سے بھی ہم پکڑے جائیں گے، اس کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے۔ لہٰذا تم کہو یا اللہ میرا رشتہ دار ہے یا محلے دار ہے، اس نے میرے خلاف جتنی غیبت یا چغلی کی ہے یا میرا کوئی حق اس نے مارا ہے، میں نے یا اللہ تیری رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا، آپ کا نقصان نہیں ہے اور وہ معاف ہو جائے گا۔ ہاں اگر وہ پیسوں کی صورت میں ہے، ایسا کوئی پلاٹ کا حق ہے، ٹھیک ہے، اپنی ان کی اولاد سے آپ مانگ لیں یا جو اس نے میراث چھوڑی ہے اس سے آپ لے لیں، لیکن یہ معمول کہ جو نا اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے غیبت چغلی ہو جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے میت کو آپ معاف کر لیا کریں۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب جنازہ آپ پڑھیں مرد حضرات، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو جنازے کی نماز نہیں آتی، تو جنازے میں اللہ اکبر یہ کہنا کیا ہے؟ واجب اور فرض ہے، لازم اور ضروری ہے۔ لہٰذا اگر صرف آپ کو اللہ اکبر کے الفاظ آتے ہیں اور آپ نے جنازے کی نماز میں شرکت کر لی تو آپ کو جنازے کا پورا ثواب مل گیا اور جنازے کی نماز آپ کی ہو گئی۔ لیکن یہ کہ ہم جنازے کا سبق یاد نہیں کریں گے، یہ اچھی بات نہیں۔ چنانچہ پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم، یہ آپ کو تو آتا ہے، نماز میں پڑھتے ہو۔ دوسری تکبیر کے بعد اللہم صلی درود شریف، یہ آپ پڑھ لیں۔ اور تیسری تکبیر کے بعد دعا اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ دعا ایسی اگر ایک بچہ ہو یا دو یا بچیاں ہوں یا بچے ہوں یا مرد ہو یا عورتیں ہوں، 10 ہو یا 15 ہوں یا مختلط ہوں یا 1000 جنازے ہوں، ایک نماز جنازہ اللہم اغفر لحینا آپ نے پڑھ لی، سب کے لیے ایک جنازہ یہ کافی ہے، اور سب کی نماز جنازے کی نماز ان کی ہو گئی۔ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بخاری شریف میں روایت ہے کہ انہا سنہ، جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ سنت ہے، لہٰذا دعا کی نیت سے جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ فتاوی قاضی خان میں بھی لکھا ہے، اور فتاوی بزازیہ میں بھی لکھا ہے، عالمگیری میں بھی لکھا ہے، اور احسن الفتاوی میں بھی لکھا ہے، احسن الفتاوی میں، اور اسی طرح دیگر فقہ کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور الحمدللہ میں پابندی سے پڑھتا ہوں، انہا سنہ، یہ سنت ہے دعا کی نیت سے۔ بہرحال تو وہ آپ پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم کے بعد میں پڑھتا ہوں تو یہ بھی درست ہے اور صحیح ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اگر یہ دعا آپ کو نہیں آتی ہے اللہم ربنا آتنا فی الحال پڑھ لیں، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک، کوئی بھی دعا پڑھ لیں جو اجتماعی دعا ہو، جمع کے الفاظ ہوں، وہ آپ پڑھ لیں تو یہ ٹھیک ہے اور درست ہے اور جائز ہے۔ تو جنازے میں اللہ اکبر یہ واجب ہے، یہ آپ نے الفاظ پڑھ لیے تو آپ کے جنازے کی نماز ہو گئی، آپ کو ثواب مل گیا۔ لیکن سبق یاد کرو، جنازے کا سبق یاد کر لو، بس ایک کی دعا اللہ اغفر لحینا یہ یاد کرو، یہ بھی کافی ہے۔ اور اگر بچہ اور بچی ہے تو اس کے لیے جو دعا ہے وہ یاد کر لیں، ایک میں ہو ہے اور ایک میں ہا ہے، ہاں تو یہ فرق ہے، باقی وہ 2 لکیر کی دعا ہے، اس کو یاد کر لیں۔ ہم اپلیکیشنز یاد کرتے ہیں، سٹوریز یاد کرتے ہیں، نوٹس لکھتے ہیں، سپیلنگ یاد کرتے ہیں، تو ہم جس طرح ان چیزوں کے لیے محنت کرتے ہیں ہم کو چاہیے کہ یہ دعائیں بھی یاد کر لیں۔ جنازے کی نماز میں اگر عورت ہے تو امام جب کھڑا ہو تو درمیان میں، اور اگر مرد ہے تو سینے کی جانب وہ کھڑا ہو اور نماز پڑھا لے اور صفوں کو درست کر لیا جائے اور طاق صفیں بنا لی جائیں تو یہ بہتر ہے۔ ان اللہ وتر یحب الوتر۔ آگے جو ہے نا جنازے کی نماز جب پڑھ لی گئی تو اس کے بعد میت کو فوراً دفن کے لیے لے جاؤ، اب انتظار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جنازے کا عمل کب ختم ہوگا؟ جب میت کو دفن کر لو تو جنازے کا عمل ختم ہو گیا، آپ فارغ ہو گئے۔ جب آپ فارغ ہو گئے آپ دعا کر لیجئے۔ کل امت کے تمام جماعتوں کے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ دفن کے بعد دعا ہے،
قبلے کی طرف منہ کرو اور سری دعا کرو، ہاتھ اٹھا کر دعا کرو۔ نبی علیہ السلام سے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا بھی ثابت ہے اور ہاتھ نیچے کر کے دعا کرنا بھی ثابت ہے، دونوں ثابت ہیں۔ تو دعا کر لی جائے، اور اس دعا کو سب مانتے ہیں الحمدللہ، سارے علماء کرام یہ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ آخری عمل ہے۔ باب استحباب الدعاء بعد صلاۃ المکتوبہ، امام بخاری اللہ نے فرمایا ہے، باب باندھا ہے کہ مستحب ہے دعا فرض نماز کے بعد، باب رفع الایدی فی الدعاء، اور دعا میں ہاتھ اٹھاؤ۔ تو عمل ختم ہو گیا تو اب دعا، تو دفن کے بعد عمل ختم ہو گیا تو اس کے بعد دعا کر لی جائے، اور سب یہ دعا کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ جب مردے کو دفن کر لیتے ہیں، قبر بنا لیتے ہیں، تو سر کی جانب سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور پیر کی جانب سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیہقی شریف میں روایت ہے کہ یہ پڑھنا چاہیے، اور سب مسلمان پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرنا جب مردہ دفن ہو جائے، تو یہ بھی درست اور مستحب ہے، جیسے مسلم شریف کی روایت ہے، ایک صحابی کی وصیت ہے، اگر پڑھ لیں اور میت کے لیے دعا کی جائے، تلاوت کی جائے تو یہ جائز ہے، لیکن اس پر پیسے لینا وہ شرعاً ناجائز ہے اور درست نہیں ہے۔ اگلی بات، جب مردہ دفن ہو گیا تو قبر کو لوگ قبر پکی کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ اس پر ایک حدیث سن لو، یہ حدیث جو بھی میں سناتا ہوں یہ مسلم شریف، ابو داؤد شریف اور طحاوی شریف مختلف احادیث کے ٹکڑے ہیں جو مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ میں اس کو ساتھ کر کے پڑھتا ہوں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تجسیس القبور وان یکتب علیہا وان یبنى علیہا وان یقعد علیہا، یہ 4 باتیں ہیں اور مختلف حدیث کتابوں میں موجود ہیں، مسلم شریف، ابو داؤد شریف اور طحاوی شریف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قبروں کو پکا کیا جائے، یہ ممنوع ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ قبر کیا ہوگی؟ کچی ہوگی۔ لوگ قبریں پکی کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ فلانے کی قبر پکی اور فلانے کی، بھائی نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پکی مت کرو، تم بھی پکی مت کرو، بات ختم۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تو آپ منع ہو جائیں۔ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهَا، یہ کہ قبر کے اوپر تعمیر کی جائے، یہ نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهَا، اس پر تعمیریں کرنا درست نہیں ہے۔ کچی سادی قبریں ہوں گی اون کے کوہان کی طرح، 1-2 بالش بس، اور اس کو دیکھ کر ہی آخرت اور موت یاد آئے گی۔ قبریں ہوں نا ہزاروں، اور 1-2 بالش ہوں اور کچی ہوں اور ایسے نظر آئے تو اس میں اللہ یاد آ جاتا ہے، قبر یاد آ جاتی ہے، آخرت یاد آ جاتی ہے، اور تاریک رات یاد آ جاتی ہے۔ تو اس سے جب تمام قبریں کچی ہو، لیکن کون ہے جو اس پر عمل کرے؟ تو قبریں کچی بناؤ، مسنم اونٹ کے کوہان کی طرح، اور اس پر تعمیر مت کرو۔ وَأَن يَكْتُبَ عَلَيْهَا، اور یہ کہ اس کے اوپر کچھ لکھا جائے۔ دیکھو نبی کی حدیث صراحتاً موجود ہے کہ قبر کے اوپر لکھائی یہ ممنوع ہے۔ علامہ شامی نے فتاوی شامی میں لکھا ہے، قبر کے اوپر جو لکھائی ہوتی ہے اس کے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ اس نے 25 باتیں لکھی ہیں جس سے ذہن کمزور ہوتا ہے، 25 باتیں لکھی، وہ یہاں نہیں سنا سکتا ہوں، اس میں ہے قبروں کے اوپر لکھائی پڑھنا۔ وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، یہ کہ اس کے اوپر لکھائی کی جائے۔ اللہ معاف فرمائے، یہ بات بتاتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے۔ ہم نے قرآنی آیات، آیت الکرسی، قبروں کے اوپر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ آپ ناراض نہ ہو، یہی ٹائم ہے، اب 10-11 بجے قبرستانوں میں چلے جاؤ، ذرا وہاں جانوروں کو دیکھو، کتوں کو دیکھو، بکریوں کو دیکھو، وہ کیا کرتے ہیں، آپ ذرا دیکھ کے چلے جائیں، ابھی دیکھ لو ذرا۔ ہم نے وہ آیت الکرسی لکھی ہے، پڑھو، ان کے لیے بخشو، لیکن یہ کام مت کرو۔ کوئی کفن پر آیت الکرسی لکھتے ہیں، کلمہ لکھتے ہیں۔ اب میت پھٹنے والا ہے چند دنوں کے بعد، اور خون کے اندر وہ کفن لت پت ہونے والا ہے، اور تو نے اس پر کلمہ لکھا ہے، آیت الکرسی لکھی ہے، یہ کیا کرتے ہو؟ کوئی قرآن سینے کے اوپر رکھ لیتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ اب وہ مردہ جب ہم رکھیں گے 3-4 دن کے بعد تو وہ پھولے گا اور پھٹے گا۔ آپ نے اس کے سینے پر قرآن رکھا ہے تو آپ نے قرآن کی توہین کی یا نہیں کی؟ بولو، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔
وہ بچے گا اعمال سے اور نیک اچھے عقیدے سے بچے گا، شرک و بدعت سے بچے گا، توحید و سنت پر چلے گا تو یہ بچے گا۔ ہاں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کعبہ کے اندر جائے گا یا حج کرے گا یا اس کے دروازے میں گھسے گا تو بچ جائے گا، جی ہاں بچ جائے گا اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہو اور عمل سنت والا ہو۔ لیکن اگر عقیدہ توحید و سنت والا نہ ہو، شرک و بدعت والا ہو، تو وہ اپنی خیر منائے، چاہے 10 قرآن وہاں اس کے ساتھ رکھو، اعمال کی اصلاح کرو، وہاں قرآن مت رکھو، عہد نامے مت رکھو، پڑھنا اس کا جائز ہے، روایتیں موجود ہے عہد نامے کی، لیکن رکھنا یا کفن پر کلمے یا لکھائی قبر پر یا کفن پر یا اس پر قرآن رکھنا، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اعمال کرو اعمال۔ قبر کو پکی کرنے پر کتنے پیسے لگیں گے؟ 20,000، یہ اپنے سگے غریب بھائی کو دے دو، اس کا ثواب جو مرا ہوا آپ کا بھائی ہے اس کو دے دو، انشاءاللہ اس میں بڑا ثواب ہے، بڑا خیر ہے۔ نہ قبریں پکی کریں گے، نہ اس پر لکھائی کریں گے، نہ اس پر تعمیر کریں گے، وَأَن يَقْعُدَ عَلَيْهَا، اور نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ اس کے اوپر بیٹھا جائے۔ قبر کے اوپر بیٹھنا بھی خلاف شریعت ہے، یہ حدیث ہے، باقاعدہ یہ حدیث ہے۔ تو قبر کے اوپر بیٹھنا یہ بھی درست نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے، اس سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ تو جو حدیث آپ نے سن لی آپ اس پر عمل کریں۔ قبر کے اوپر بیٹھنا غلط، تعمیر غلط، لکھائی غلط، پکی کرنا غلط، یہ چاروں باتیں غلط ہیں، اس پر آپ عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اگلی جو بات ہے وہ ہے دعوت۔ فوتگی ہو جاتی ہے تو لوگ دعوتیں کرتے ہیں، تو اس کو آپ سمجھیں۔ دیکھو علامہ شامی نے فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے لأنها شرعت فی السرور لا فی الشرور، یہ دعوتیں جو ہیں یہ خوشیوں میں ہوتی ہیں، یہ غموں میں نہیں ہوتی۔ لہذا جو میت کے گھر والے ہیں وہ تو کھانا کھائیں گے نا، اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، وہ اپنے لیے کھانا پکائیں گے تو جائز ہے۔ میت کے گھر 3 دن آگ نہیں جلنی چاہیے، یہ بات غلط مشہور ہے۔ میت کے گھر 3 دن آگ نہیں جلنی چاہیے، یہ بات غلط مشہور ہے۔ کیا وہ کھائیں گے نہیں گھر والے؟ جس کے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے تو وہ تو اپنے لیے پکائیں گے۔ ان کے مہمان آئے ہیں مردان، ملتان، لاہور، شیخ پورہ، کراچی سے ان کے مہمان آئے ہوئے ہیں، تو اگر وہ چولہا نہیں جلائیں گے تو وہ کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ لہذا مہمانوں کے لیے کھانا پکانا جائز، اپنے لیے کھانا پکانا جائز، وہ تو ضروری ہے۔ لیکن محلے والے ان کے گھر آ جائیں 200-300 ہم کو کھانا کھلاؤ پہلے، دوسرے اور تیسرے دن، یہ توہین ہے، توہین۔ چنانچہ حوالے 2 غور سے سنو، 2 حوالے ہیں توجہ سے۔ ابودود شریف میں روایت ہے کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی، حضور ان کے گھر آئے، ان کے بچوں کو دیکھا تو انہوں نے ایسی کٹنگ کی ہوئی تھی سر کے بالوں کی، ہم بچوں کا کرتے ہیں نا گنڈیری کٹنگ، اوپر بال نیچے گنجے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اس کو میں گنڈیری کٹنگ کہتا ہوں۔ یہ مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے۔ سارے بال ختم کرو یا سارے بال چھوڑو، ہر بال برابر رکھنا یہ جائز۔ اوترکو کلہ اترکو کلہ اوحلقو کلہ، سارے بال چھوڑ دو یا سارے بال ختم کرو، یہ شریعت ہے۔ پف لگانا یہ مکروہ تحریمی ہے، ہر بال برابر نہ ہو یہ غلط ہے، ہر بال برابر ہو۔ تو یہ کٹنگ جو نیچے سے ہم گنجا کرتے ہیں اور اوپر بال ہوتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے، تو اس کو آپ سمجھیں۔ تو حضور نے فرمایا ان بچوں کے بال جو ہے کیا کر لو، ٹھیک کر لو، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر صحابہ سے کہا، کیا فرمایا صحابہ سے فرمایا کہ آپ سارے صحابہ جعفر طیار کے گھر کھانا بھیجیں۔ دیکھو لأنہم شغلہم الموت، اس لیے کہ موت نے ان کو مشغول کیا ہے۔ اے تمام صحابہ جعفر طیار کے گھر کھانا بھیجو۔ صحابہ تو میت کے گھر کھانا بھیج رہے ہیں، ہم 3 دن میت کے گھر سے دعوتیں کھاتے ہیں۔ افسوس، دعوتیں شامی فرماتے ہیں یہ خوشیوں میں ہوتی ہیں دعوتیں، یہ غموں میں نہیں ہوتی۔ تو 3 دن اہل محلہ نے میت کے گھر کھانا بھیجنا ہے۔ اگر کسی محلے والے نے کھانا بھیجا اور محلے کی کسی فرد نے کھا لیا، یہ جائز ہے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے اور اس بات کو عام کریں، اس حدیث کو یاد کریں۔ اگلی حدیث جو ہے وہ ابن ماجہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، علامہ شامی نے فتح شامی میں اس کا حوالہ بھی دیا ہے۔
فرماتے ہیں کہ میت کے گھر 3 دن کھانے کو ہم اس طرح حرام سمجھتے تھے جس طرح میت پر نوحہ کرنا حرام ہے. یعنی اہل محلہ کے لیے میت کے گھر 3 دن کھانا کھانا ہم اس کو اس طرح حرام سمجھتے تھے جس طرح نوحہ کرنا حرام ہے. فتاوی شامی جلد نمبر 2 اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور انہوں نے ابن ماجہ کا حوالہ دیا ہے. یہ سیاستہ کی ایک کتاب ہے صحیح، اور اس میں روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ 3 دن میت کے گھر کھانے کو ہم اس طرح حرام سمجھتے تھے جس طرح میت پر نوحہ کرنا حرام ہے. لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چیخے مارے، گریبانوں کو پھاڑے اور بالوں کو نوچے. وہ ہم میں سے نہیں اور جاہلیت کی آوازیں لگائے کہ یہ تو صحیح زندہ تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، جوان تھا، یا اللہ آپ نے کیوں لے لیا. اس طرح باتیں نہ کرو، جاہلیت کی باتیں نہ کرو. لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. مشکاۃ شریف جلد نمبر 1 کتاب الجنائز. لہذا اس سے ہم کو بچنا ہے. باقی دعوت اس کے علاوہ یطعمون الطعام علی حبی مسکینا و یتیما و اسیرا. اللہ نے غریبوں کو کھانا کھلانا اور ان کے ساتھ امداد کرنا اس کی تعریف فرمائی ہے. لہذا میت کی ایصال ثواب کے لیے اگر دیگ پکا لیا جائے یا پیسے تقسیم کیے جائیں یا چاول پکا لیے جائیں، سالن روٹی دے دی جائے، دن کو متعین نہ کیا جائے تو یہ شرعاً جائز ہے. دعوت کی جائے، دن متعین نہ کی جائے، دن متعین نہ کی جائے، دعوت کی جائے اور قرض نہ لیا جائے. بعض لوگ قرض لیتے ہیں کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، دستور ہے. اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے دعا کرو. قرض نہ لے لیا جائے اگر بعد میں ادا نہیں کر سکتا ہو. اسی طرح اگر میت کے ورثاء میں سارے ورثاء حاضر یا راضی یا بالغ نہ ہوں، حاضر یا راضی یا بالغ نہ ہوں تو میت کے پیسوں سے دعوت کرنا حرام ہے، پکا حرام ہے. سارے ورثاء راضی ہوں، حاضر ہوں، بالغ ہوں. 3 الفاظ یاد رکھو: راضی، حاضر، بالغ. راضی، حاضر، بالغ اگر ہوں سارے ورثاء، پھر میت کے پیسوں سے دعوت کرنا جائز ہے، لیکن بشرط یہ کہ دن متعین نہ کیا جائے. کسی بھی دن دعوت دی جائے تو یہ شرعاً جائز ہے، دعوت جائز ہے. اور آج کل جو کچھ ہو رہا ہے دعوتیں، یہ اللہ معاف فرمائے، لوگ کیا کہیں گے. تنگ لوگ بڑے ہیں ان سے لیکن لوگ کیا کہیں گے. اب غریب بھی کرتا ہے، مالدار بھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک آدمی اگر دعوت پر 40,000 روپے خرچ کرے تو جائز ہے، لیکن یہی 40,000 روپے اگر سگے بھائی اور بہن کو یا چچا یا ماموں کو یا کزن کو یا سسر یا ساس کو ان کو دے دو، وہ غریب مسکین ہو اور وہ اپنے لیے کوئی ٹھیا لگوا لیں، کھوکا لگوا لیں یا کوئی کام کروا لیں وہ اس سے، تو خدا کی قسم یہ افضل ہے اس سے کہ ہم عام دعوت کریں. یہ افضل ہے. یا مدرسے میں کمرہ بنوا لیں یا مسجد میں پھنکے لگوا لیں تو یہ زیادہ افضل ہے اس سے کہ ہم مالداروں کو کھلائیں. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے. دعوت جائز ہے اور جتنی بھی دعوتیں کرو یہ جائز ہے. دن متعین نہ کرو، ایسا قرضہ مت لو کہ بعد میں ادا نہ کر سکو، ریاکاری نہ ہو اور میت کے پیسے نہ ہوں. اگر میت کے پیسے ہوں تو سارے ورثاء حاضر، راضی، بالغ ہوں تو دعوت کرنا جائز ہے. آگے دفن کرنا جو ہے، ایک لحد ایک شق، تو دونوں ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے: اللحد لنا والشق لغیرنا. لحد ہمارے لیے، شق غیر کے لیے. لیکن بعض ایسی زمینیں ہوتی ہیں کہ وہاں لحد نہیں بن سکتا ہے، شق بن سکتا ہے، تو جائز ہے. یہ بھی جائز ہے، شق بھی جائز ہے اور لحد بھی جائز ہے. اور میت کو جب نیچے قبر میں رکھو تو اس پورا میت، پورا فرد آپ اس کو قبلے کی طرف کریں اور نیچے مٹی لگائیں. لوگ میت کو سیدھا لٹا لیتے ہیں، صرف اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر لیتے ہیں. یہ جائز ہے، جائز ہے. لیکن سنت یہ کہ باقاعدہ کروٹ دی جائے اس کو قبلے کی طرف اور نیچے مٹی لگا لی جائے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، لوگوں کا اس طرف کوئی خیال نہیں ہے. اسی طرح جب
ایک آدمی کا انتقال ہو جائے پھر میراث کا مسئلہ آتا ہے، ایک دوسرے کے گریبانوں کو پکڑتے ہیں. 40 دن گزرے نہیں ہیں، دکان میری، پلاٹ میری، جائیداد میری. اللہ کے بندو صبر تو کرو، 40 دن تو گزر جائے نا. اور لڑائی کرتے ہیں. بھائی کسی بھی مفتی صاحب کے پاس جاؤ، ان کو کہو کہ یہ کچھ رہ گیا، اب ہم کیا کریں. مفتی آپ کو 1 منٹ میں بتا دے گا. کیا بتائے گا؟ آسان. جو میت نے پیسے چھوڑے ہیں سب سے پہلے اسے کفن دفن کا خرچہ نکالو، نمبر 1. نمبر 2، اگر اس پر قرضہ ہو تو وہ نکالو. نمبر 3، اگر اس نے وصیت کی ہو تو وہ ادا کرو. کتنی باتیں ہو گئی؟ نمبر 1 کفن دفن زمین کا خرچہ نکالو. 2 اگر اس پر قرضہ ہو میت پر وہ نکال دو. نمبر 3 اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو تو وہ کل مال سے جدا کرو. کل مال سے کیا کرو؟ جدا کرو. یہ 3 کام پہلے کر لو. یہ کرنے کے بعد اب میراث تقسیم کرو. کس طرح؟ دیکھو زبردست ترتیب ہے، قرآن میں موجود ہے کہ 6 حصص ہیں، شیئرز 6 ہیں، افراد 12 ہیں. پاک رب نے پاک کلام میں 8 عورتوں کا نام لیا ہے اور 4 مردوں کا نام لیا ہے. کن کو میراث دے دو؟ عورتوں کو کوئی دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیتا ہے. اللہ نے 8 عورتوں کا نام لیا، 4 مردوں کا نام لیا. 8 عورتوں کو میراث ملے گی اور 4 مردوں کو ملے گی. کون دیتا ہے؟ یہ حرام کھاتے ہیں. عورت کو اپنا حصہ دینا چاہیے. یہ تصور کہ عورت کے پاس پیسے ہی نہیں ہونا چاہیے، ہاں مرد کے پاس پیسے ہوں گے، یہ تصور غلط ہے. عورت کا بینک بیلنس نہیں ہونا چاہیے، مرد کا ہونا چاہیے، یہ تصور غلط ہے. جس طرح یہ تصور غلط ہے اور عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے کہ عورت اگر ایک غلطی کرے فحاشی کی تو اس کی خیر نہیں ہے، مرد دن رات غلطی کرے نا اس کی خیر ہے. یہ بھی عورتوں کے ساتھ ظلم ہے. داغ داغ مت کو سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے. اگر ایک عورت سے ایک غلطی ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے تو کوئی اس کو قبول نہیں کرتا، اور مرد دن رات گناہ کرتے ہیں. یہ معاشرے کی بہت بڑی غلطی نہیں ہے، عظیم الشان ظلم ہے. پاک رب نے 8 عورتوں کا نام لیا ہے کہ ان کو میراث دے دیا جائے، دے دیا جائے، دے دیا جائے. 4 مردوں کا نام لیا ہے، لیکن کون ہے جو دیتا ہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ہڑپ کر لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ہم نے جو جہیز میں دیا نا بہن کو یا بیٹی کو، بس وہی اس کا حصہ ہے. تو مرد جو خرچ کرتا ہے شادی پر، اس کی جو بھائی نے خرچہ کیا ہے شادی پر، وہ میراث کا حصہ نہیں تھا؟ وہ بھی تو میراث کا حصہ ہونا چاہیے. اگر عورت کا جہیز میراث کا حصہ بنا لیتے ہیں تو مرد آپ کے بیٹے کے اوپر جو خرچہ ہوتا ہے اس کو میراث کا حصہ کیوں نہیں بناتا ہے؟ یہ عورتوں کے ساتھ ظلم، زیادتی اور ناجائز ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. یہ ہمارا موضوع نہیں، لیکن یہ بات بتاتا ہوں، بہت ضروری ہے. اور معاشرے میں یہ زیادتی موجود ہے. دیکھو جب عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی تھی نا تو بہت فساد مچایا تھا یہودی اور منافقوں نے. پاک پیغمبر نے، بخاری شریف کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کو کیا کہا پتہ ہے؟ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگو. اگرچہ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ خفا بھی ہوئی، لیکن اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. اس میں کیا پڑا ہوا ہے؟ اس بات میں کیا رکھا ہوا ہے پتہ ہے؟ اس میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ نبی نے گویا کہہ دیا اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. اگرچہ وہ پاک صاف تھی، اللہ نے فرمایا یہ پاک صاف ہے. یہ اور مردوں کے لیے سبق ہے کہ اگر آپ کی گھر والی سے یا کسی محرم عورت سے ایک بار غلطی ہو جائے تو یہ نہیں کہ بس اس کو قتل کرو. بعض علاقوں میں قتل کرتے ہیں یا سوشل بائیکاٹ ان سے کر لیتے ہیں. ان کو معاف کرو. جو عادی مجرم ہے یا مجرم ہے اس کا حکم الگ ہے، غلطی ہو جائے اس کا حکم الگ ہے. نبی نے اپنی بیوی سے کیا کہا کہ اللہ سے معافی مانگو. آج ہم کہہ دیں گے، اگر ہم کو پتہ لگ جائے ہم فون رخصت کر لیتے ہیں. خود جتنی بھی غلطیاں کریں، جتنے گناہ کریں، اس کی خیر ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے. بہرحال میراث کس طرح تقسیم کی جائے گی؟ سب سے پہلے کفن دفن کا خرچہ نکالو، پھر اس کے بعد اگر اس پر قرضہ ہو نکالو، اور اس کے بعد اگر اس نے وصیت کی ہو تو وہ نکالو. اس کو سمجھو، یہ بہت اہم بات ہے. وصیت اس آدمی کے لیے کرنا جس کا میراث میں حصہ ہو. جیسے 12 افراد ہیں، 6 شیئرز ہیں، 6 حصص ہے 12 افراد کے لیے، 8 عورتیں 4 مرد ہیں، ان کے لیے وصیت باطل ہے. نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، کیا فرمایا؟ ان اللہ تعالی اعطى لكل ذی حق حقا الا لا وصیۃ لوارث الا ان تجیزہ الورثہ. بخاری شریف.
اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ فرماتے ہیں خبردار سن لو، اللہ نے ہر حقدار کو اپنا حق دے دیا ہے۔ 6 حصص 12 افراد کے لیے، 8 عورتیں 4 مرد۔ اللہ لا وصیت لوارث، اب وارث کے لیے وصیت باطل ہے۔ میں مر رہا ہوں جی 2 لاکھ میری بیوی کو یا ماں کو دے دو، غلط، ان کا حصہ شرعاً موجود ہے، لہذا ان کے لیے وصیت باطل ہے۔ الا ان تجد الورثہ، ہاں اگر سارے وارث کہیں کہ اماں جی کے لیے جو ابو نے وصیت کی ہم خوش ہیں، یا اپنے بھائی کے لیے یا فلانے کے لیے فلانے کے لیے جس کا میراث میں حصہ بنتا ہو تب، اور سارے راضی ہو جائیں تو پھر جائز ہے۔ اگر راضی نہ ہو تو وارث کے لیے وصیت باطل ہے۔ تو عالم اور مفتی کے پاس جاؤ اور لڑو مت، میت کے مال پر جو شرعی حکم ہے اس پر آپ چلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئندہ جو درس ہوگا وہ زکوٰۃ پر میں دے چکا ہوں، لہذا مختصر زکوٰۃ پر بات کر لیں گے، اور رمضان اور حج پر 4 دروس دے چکا ہوں تو وہ بھی چھوڑ دیں گے درمیان سے، اس لیے کہ اس پر ہماری بات ہو چکی ہے۔ آئندہ جو ہمارا درس ہوگا وہ نکاح کے موضوع پر ہوگا۔ محارم کون ہیں، کن سے نکاح ہوتا ہے، ولی کون ہے، کف میں شادی، کورٹ میرج جو کرتے ہیں، اسی طرح وکالت، وکیل کون بنے گا، نکاح فاسد، خلوت، مہر، عدت، یہ تفصیلی بیانات، کن کے ساتھ نکاح جائز ہے، کن کے ساتھ جائز نہیں ہے، اس پر تفصیلی بیان آپ حضرات کے سامنے آئندہ ہوگا۔ سوالات کے جوابات دیتا ہوں، اس کے بعد قربانی کے ضروری مسائل بیان کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رابعہ بہن ہیں راولپنڈی سے۔ یہ قبر جو ہم کھودتے ہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کا جواب میں نے ابھی دے دیا کہ اللحد لنا والشق لغیرنا، ایک لحد ہے اور ایک شق ہے، یہ دونوں شرعاً درست ہے اور اسی پر عمل کیا جائے۔ جہاں زمین میں طاقت ہو تو لحد ہی استعمال کیا جائے، طاقت زمین میں نہ ہو، وہ کمزور ہو تو پھر شق کو استعمال کیا جائے تو جائز ہے۔ قربانی کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ قربانی کے 7 حصے بڑے جانور میں ہوتے ہیں، 6 رکھ لو تب بھی جائز ہے، 4 2 1 3 بڑا جانور اس سے جائز ہے، چاہے جفت ہو یا طاق ہو۔ راشد بھائی یہ جو مشہور ہے کہ بھائی جفت نہیں رکھ سکتے ہو، یہ بات غلط ہے، جفت بھی ٹھیک ہے اور طاق بھی ٹھیک ہے۔ حج کے دنوں میں روزہ رکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، سنت ہے، ذی الحجہ میں روزے اس کا بڑا ثواب ہے، لیکن 10 کو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دن ہیں عید کے دن ہیں، اور لا تصوموا فی هذه الايام انها ایام اکل و شرب و بعال، ان دنوں میں، عید کے دنوں میں آپ نے روزہ نہیں رکھنا ہے، یہ کھانے پینے اور ملاپ کے دن ہیں۔ پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تو آپ 1 سے 9 تک آپ روزے رکھیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن 10 کو آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ حج کے دنوں میں حج پر نہ جانے والے لوگوں کو کیا خاص عمل کرنا چاہیے؟ روزے رکھ لیں، لیکن عرفہ والوں کے ساتھ عرفہ کی مشابہت کی وجہ سے یہاں کوئی مجمع اکٹھا کرنا یہ بدعت ہے اور خلاف شریعت ہے۔ کوئی خاص عمل نہیں ہے، بلکہ آپ روزے رکھ لیں، یہی خاص عمل ہے۔ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے اسلامی شرائط کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ جو جانور خریدیں وہ بالکل صحیح سالم ہوں اور اس کے سینگ ٹھیک ہو، ایسی خارش اس کو نہیں لگی ہوئی ہو کہ وہ گوشت تک پہنچ جائے اور لنگڑا کر نہ چلے، اور نہایت ہی کمزور جو چلنے سے قاصر ہو، ایسا جانور نہ ہو، اچھا جانور ہو، مزیدار جانور ہو، صحت مند جانور ہو۔ یہ جو 2 دندہ کہتے ہیں تو بکرا جب 1 سال کا ہو جائے تو 2 دانت اس کے ہوتے ہیں، اور اس طرح دمبا بھی، لیکن گائے اور بھینس یہ ہو جائیں 2 سال کے تو ان کے 2 دانت ہوتے ہیں، اور اونٹ 5 سال کا ہو جائے تو اس کے 2 دانت ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کہے ہمارے گھر یہ جانور بڑا ہو گیا ہے لہٰذا لے لو اس کو، اگرچہ دانت نہیں ہے تو مت لو، اس کی بات پر یقین نہ کرو، اس لیے کہ 2 دانت نشانی ہے کہ جانور عمر کے اعتبار سے پورا ہے۔ ہاں اگر آپ کے گھر میں خود وہ جانور بڑا ہو جائے اور وہ سال کا پورا ہو، چاہے دانت نہ نکلے، وہ شرعاً جائز ہے۔ کیا جانور کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھے رب کی راہ میں قربان کیا جائے گا؟ بہرحال اس پر ہم کیا بات کریں گے، لیکن
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب ایک جانور ذبح کرو تو دوسرا جانور اس کے سامنے نہ ہو. ان کو عقل تو نہیں ہے لیکن شعور ہے، تاکہ ان کو خیال نہ آئے، ان کو تکلیف نہ ہو. اور جب تم ذبح کرو، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، یعنی جو چھری ہو وہ دھاری دار ہو اور تیز ہو. یہ جو مشہور ہے کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی، یہ بات غلط ہے. عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، عورت ذبح نہ کرے، یہ بات غلط ہے. عورت اگر مرغی ذبح کرے گھر میں، مر رہی ہے اور وہ کھڑی ہے کہ میرا جو ذبح ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط مشہور. عورت ذبح کر سکتی ہے. یہ جو مشہور ہے جس آلے سے جانور کو ذبح کرو اس کے ساتھ لکڑی ہونی چاہیے، یا لوگ تیری لگا لیتے ہیں، نہیں. اگر صرف لوہے کی چیز ہو دھاری دار اور اس سے آپ جانور ذبح کریں تو یہ جائز ہے. محمد اشرف صاحب، حج پر جانے سے پہلے اگر کوئی بال کٹوا کر حج پر چلا جائے تو کیا پھر بھی قربانی دینے سے پہلے کٹوانا ضروری ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں سے اگر آپ نے بال کٹوا لیے اور آپ نے احرام باندھ لیا تو اب آپ پر، چاہے آپ کا سر گنجا ہے، تھوڑے تھوڑے اس پر بال ہے، اس کو چھیڑنا بھی نہ جائز ہے. جب آپ قربانی کر لیں گے تو اس گنجے سر کے اوپر آپ اس طرح پھیریں گے. یہ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. حج کے 3 فرائض ہیں، 7 واجبات ہیں. تفصیل سے میں آپ کو اس پر درس دے چکا ہوں، تفصیل سے پورا حج تربیتی کورس اسی ریڈیو پر میں کرا چکا ہوں. لہٰذا اگر آپ نے سر کے بال بالکل کاٹ لیے ہیں، اپنے آپ کو کیا کر دیا، آپ نے گنجا کر دیا ہے، تو اگر آپ نے قربانی کر لی اور اس کے بعد آپ سر کے بال کاٹیں تو اس طرح اس کے اوپر پھیرنا یہ واجب ہے اور لازم ہے اور ضروری ہے. ایک اور سوال بھی پوچھا گیا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 تک ناخن اور بال مت کاٹو، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب: مسلم شریف میں روایت ہے کہ جو آدمی قربانی کرے وہ یکم سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ناخن اور بال نہ کاٹے. اور یہ حکم جو ہے یہ استحبابی ہے، اس پر ثواب ملتا ہے. نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. اگر کوئی کاٹے تو گناہ نہیں ہے، نہ کاٹے تو اس کے لیے ثواب ہے، لیکن اس کے لیے جو قربانی کرے. جو قربانی نہ کرے اس کے لیے جائز ہے. قربانی کس کے اوپر لازم ہے؟ من لم یضح فلا یقربن مصلانا. جو آدمی قربانی نہ کرے اور طاقت ہو وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے، دفع ہو جائے. تو یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. لہذا قربانی جس کے پاس موجودہ دور میں کم از کم 30,000 روپے قرض سے پاک موجود ہو، جمع پونجی، اس پر قربانی واجب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلانی عورت نے، بچی نے اور فلانے لڑکے نے شادی نہیں کی ہے، تو جواب یہ کہ سب کھانا کھاتے ہیں، سب ناشتہ کرتے ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں بالغ، تو سب قربانی کریں گے. سب ناشتہ کرتے ہیں، سب کھانا کھاتے ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، ہاں، سب روزے رکھتے ہیں، سب قربانی کریں گے. گھر کا سربراہ قربانی کرے گا، صرف وہی کھانا کھاتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، یا سب کرتے ہیں؟ ہاں، شادیوں پر کتنے لگاتے ہیں، غم پر، ریاکاری پر کتنے لگاتے ہیں، سالگرہوں پر کتنے لگاتے ہیں. آج کل حصہ بڑا مہنگا ہے جی، 7,000 روپے، کہاں سے پیسے آئیں گے؟ ہاں، تو آپ شادی کے لیے پیسے کہاں سے آئے تھے؟ ڈھول والے کو کتنے دیے تھے؟ ہاں، کتنی غلط باتیں کرتے ہیں. آپ کے گھر میں لیٹرین پر کتنا خرچہ ہے یہ ذرا بتاؤ. لیٹرین پر 10,000 روپے خرچے کرتے ہو، شاور لگاتے ہو، ہاں، کیا کچھ نہیں لگاتے ہو، ٹائل لگاتے ہو. قربانی کے لیے آپ کی گردن ٹوٹتی ہے. آج کل اتنے فون آ رہے ہیں، مفتی صاحب میرے اوپر قربانی ہے، میرے اوپر قربانی ہے، میرے اوپر قربانی ہے نا یار، فون کیوں کرتے ہو؟ جس کے پاس 30,000 روپے وہ قربانی کرے گا. نبی علیہ السلام نے 60 قربانیاں کی ہیں، 60. اور آپ کتنی کریں گے انشاءاللہ؟ میں نے کراچی میں 10 سال گزارے ہیں، 25-30 قربانی کرتے ہیں الحمدللہ. وہ لوگ یہاں پر بس ایک بکرا ذبح کر لیتے ہیں، گھر میں رہتے 5 ہے، تنخواہ سب کی 50,000 روپے ہے، سیلری زیادہ ہے، لیکن بس ایک قربانی. جان نہیں چھوٹے گی، آخرت میں مار کھاؤ گے. تمام مستورات سے گزارش ہے، ہاں، تمام مستورات سے گزارش ہے. مستورات میں بہت ساری غلطیاں ہیں. 3 غلطیاں بڑی ہیں. ایک تو سلام نہیں کرتی ہیں، راستے پر چلتی ہے، کبھی عورت پر سلام نہیں کرتی. مرد کو سلام کرنا مکروہ ہے، نوجوان، لیکن اپنی عورت پر تو سلام کرو نا، السلام علیکم. میں نے کسی عورت کو سلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے عورت پر، اگرچہ یہ بھی سنت ہے. ہاں، اسی طرح عورتیں جو ہے نا، میں نے دیکھا ہے گاڑیوں میں کہ یہ بوڑھیوں کے لیے جگہ نہیں چھوڑتی ہے. اب بوڑھی کھڑی ہے بیچاری ٹیکسلا تک واران گاڑی میں، اور نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی آرام سے ہیں. ہاں،
یہ کتنی بری بات ہے بھائی. کھڑی ہو جاؤ, بوڑھی کو جگہ دے دو. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اور تیسری بات جو ہے نا وہ قربانی نہیں کرتی ہے اور تراویح نہیں پڑھتی ہیں. میں نے تراویح نہیں رکھے ہیں, یہ تم رکھو گی, تمہارا اختیار ہے. اس مرتبہ میں نے تراویح نہیں رکھے ہیں. تراویح 20 رکعت پڑھو گی, قربانی کرو گی. زکوٰۃ, ہاں زیورات پر فخر کرتی ہیں, ہمارے بڑے زیورات ہیں جی, ہمارے زیورات. تم کہو بھائی زکوٰۃ دو نا, نہیں یہ تو خاوند کے ہیں. زکوٰۃ دو نا, نہیں یہ تو خاوند کے ہیں. خاوند کہتے ہیں ذرا دے دو زیورات, میں نے بیچنے ہیں, دکان کھولنی ہے, جاؤ اپنا کام کرو. مولویوں کو کہتی ہیں کہ یہ زیورات کس کے ہیں, خاوند کے ہیں, اور خاوند کو کہتی ہے جاؤ اپنا کام کرو, یہ تو میرے ہیں. اللہ کو تو پتہ ہے کہ کس کے ہیں نا. تو زیورات کی زکوٰۃ دو, تراویح پڑھو, اور اپنی عورتوں پر سلام کر لیا کرو, ان کے لیے جگہ چھوڑ لیا کرو, اور قربانی کر لیا کرو. ایک لڑکی BA میں پڑھتی ہے, ہاں روزانہ آتی جاتی ہے, غیر شادی شدہ ہے, اس کے پاس 30,000 روپے وہ قربانی کرے گی. جتنی قربانی آپ سب نے نہیں کی ہے, چاہے مرد ہے یا عورت ہیں, اتنے پیسے صدقہ کرنا یہ لازم ہے اور فرض ہے اور ضروری ہے, ورنہ آخرت میں پکڑی جاؤ گی. تو ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے. جس کے پاس 30,000 روپے اس پر قربانی واجب ہے, اور وہ بالغ ہو, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, اس پر قربانی لازم اور ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.